بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 284 سورۃ المومنون آیت نمبر 90۔ یہاں سے ابھی بیان توحید اور رد ہے شرک کی قسمیں، یعنی اتخاذ فی الولد کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نائب نہیں ہے، نہ فرشتے، نہ انبیاء، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ عزیر علیہ السلام۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ اپنی ذات میں اور صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی سہیم اور کوئی شریک نہیں ہے، کوئی واقعہ حصہ دار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ذکر ہے کہ جب داعی اس دعوی توحید کا بیان کرتا ہے اور دعوت دیتا ہے تو اس کے لیے آداب کا ذکر ہے کہ دعوت کا طریقہ کیا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، جو اچھے اخلاق ہیں، اور شیطانی وساوس سے پناہ مانگنا ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ تو اس درس کا حاصل یہی ہے، بل اتیناہم سے بیان توحید ہے کہ باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل موجود ہے کہ اللہ ہی واقدار ہے، بادشاہ ہے، منتظم ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ شرک کرتے ہیں اور دلائل توحید سے منہ موڑتے ہیں۔ بل اتیناہم، بلکہ ہم نے ان کو دی ہے بالحق، حق بات سے مراد قرآن ہے، اور حق بات سے مراد توحید ہے، یعنی ہم نے ان کو توحید اور قرآن جو سچی کتاب ہے اور سچی بات دی ہے، لیکن وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں کہ شرک کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو، اور انبیاء کو اور ہستیوں کو اللہ کا نائب بناتے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، نہیں پکڑ اللہ نے میں ولدن، کوئی ولد مانا کوئی نائب نہیں ہے، نہ فرشتوں کو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہوا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ حضرت عزیر علیہ السلام کو، نہ انبیاء کو، نہ دیگر ہستیوں کو۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود، إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، ورنہ تو ہر معبود لے جائے گا اس اپنی مخلوق کو، وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بڑائی کریں گے بعض پر، یعنی چڑھ دوڑیں گے بعض خدا دوسرے بعض پر۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک اللہ تعالیٰ ان شرکاء سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، وہ تو غیب کو اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور بلند ہے ان سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس جملے کے اندر کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، کہ اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، یہ بلیغ اور مختصر جملہ ہے، اس میں دلیل تمانع کا ذکر ہے۔ اس دلیل کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس کائنات میں اور خدا ہوتا ہے، یعنی دو خدا ہوتا ہے یا زیادہ خدا ہوتا ہے، تو اس کا یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ یہ نظام جو کائنات کا نظام ہے، نظم اور ضبط ہے، یہ تمام خداؤں کے اتفاقی کلی سے چلتا یا آپس میں ان کا اختلاف ہوتا۔ اگر سب کے اتفاق سے چلتا تو اس میں پھر دو صورتیں تھیں۔ اتفاق اس لیے کیا انہوں نے کہ ان میں سے بعض جو ہے نا وہ ناقص تھے، کم تھے، یعنی کمی کی وجہ سے، تو جو کمی ہے، جو ناقص ہے، تو وہ خدا نہ رہا، اگر اس وجہ سے اتفاق کیا ہے، یا اس وجہ سے اتفاق کیا ہے کہ بعض تمام کے اتفاق سے چلتا ہے کہ ان میں سے ایک خدا تو پورا ہے، دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، تو دوسرا پھر بیکار ہوا، وہ خدا نہ رہا۔ اگر ایک میں کمی ہے تو پھر بھی وہ خدا نہ رہا، اور اگر ہر ایک پورا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو پورا ہے تو دوسرا بیکار رہ جائے گا، پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک خدا نظام چلا سکتا ہے۔ اور اگر آپس میں اختلاف ہے ان کا، تو پھر ان میں سے دو صورتیں ہیں کہ بعض غالب ہے اور بعض مغلوب ہیں، تو جو مغلوب ہے وہ خدا نہیں ہو سکتے، اور اگر برابر ہیں تو پھر تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کیونکہ ایک کہے گا میں بارش برساؤں، دوسرا کہے گا میں دھوپ نکالوں،
اس طرح ایک آسمان کو اوپر لے جائے گا، ایک نیچے لے آئے گا، ایک زمین کو، تو نظام درم برہم ہوگا۔ حالانکہ خارج میں ایسا موجود نہیں ہے، نظام تو بالکل برقرار چل رہا ہے، تو تعدد آلہہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ دلیل کا صرف آخری حصہ ذکر کیا ہے کہ خدا بہت سارے ہیں اور ان میں اختلاف ہو اور وہ آپس میں برابر ہوں تو نظام درم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ وما کان معہ من الہ، نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا واقدار اور معبود اور نظام چلانے والا۔ اذن معنی بالفرض والمحال، اس وقت کہ اگر دوسرا ہوتا تو لذہب کل الہ، تو ہر مالک اور ہر واقدار جو ہے نا خدا، وہ لے جاتا بما خلق، من اپنی مخلوق کو، ولالا بعضهم علی بعض، اور بڑائی کرتے بعض خدا بعض پر، یعنی چڑھ دوڑتے بعض پر، تو لڑائی ہوتی تو نظام درہم برہم ہوتا۔ حالانکہ خارج میں ایسا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ہی ذات ہے، دوسرا اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان شرکاء سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ تو جاننے والا غیب کو، و شہادت جو حاضر ہے، غیب جو ہم سے ہیں اور حاضر ہے جو ہمارے سامنے۔ فتعالی، پس اللہ بلند ہے، عما یشرکون، ان آلہہ سے جو اللہ کے ساتھ یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یشرکون الالہ، قل ربی، چونکہ ایسی شرک جب موجود ہو تو اللہ کا عذاب آتا ہے، تو عذاب کے آنے کے وقت دعا مانگنی چاہیے تاکہ عذاب سے انسان نجات حاصل ہو۔ قل کہہ دیجئے ربی، اے میرا رب، اما ترینی ما یوعدون، اگر تو مجھے دکھا دے وہ عذاب جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو ربی اے پروردگار، نہ کر مجھے ظالم قوم کے اندر۔ اما ترین میں یہ ان شرطیہ اور ما زائدہ برا تاکید ہے، اور ترین یہ اراتن سے مشتق معنی دکھانا، یعنی اگر تو مجھے دکھائے دے ما وہ عذاب یعدون جو وعدہ کیے جاتے ہیں ان لوگوں سے جس عذاب کا، تو ربی اے میرے پروردگار، فلا تجعلنی، پس نہ کر مجھے، فی القوم الظالمین، ظالم قوم کے اندر، مانا مجھے عذاب سے بچا اور ظالم قوم سے میری حفاظت کر کہ میں ان کے ساتھ عذاب میں شریک نہ رہوں۔ جب بھی کوئی مصیبت اور تکلیف آئے تو اس وقت یہ دعا مانگنی ہے، اور دعا ایسا ہی مانگنی ہے کہ ربی اما ترینی ما یوعدون، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ تو ہر مصیبت سے انسان بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس انسان کی حفاظت کرے گا، اور اس کو اس مصیبت کے، آسمانی یا زمینی یا کوئی بھی مصیبت ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس بات پر کہ دکھائیں تجھ کو اے پیغمبر، ما وہ عذاب نعدہم جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، تو لقادرون، ہم اس پر قادر ہیں۔ یعنی جو ان کفار سے، مشرکین سے ہم نے جس عذاب کا وعدہ کیا ہے، اگر وہ عذاب ہم آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں اور ان پر لے آئیں تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے باوجود دلائل کے، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل بھی ہے اور ان کا انکار اور کفر اور شرک بھی موجود ہے، اور یہ بات مانتے نہیں تو ان کو سزا دینی چاہیے، لیکن اللہ پھر بھی دعوت دیتا ہے اور پیغمبر سے خطاب کرتا ہے کہ نرمی کے ساتھ ان کو سمجھا، کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات مان لیں۔ معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ ادفع، دور کر، باللتی، اس طریقے کے ساتھ، یہ احسن، جو اچھا ہے، السیئہ، برائی کو، نحن عالم بما یصفون، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ باللتی سے مراد بالخصلت اللتی، وہ خصلت، وہ طریقہ مراد ہے، یہ احسن، جو اچھا ہے۔ کس چیز کو دور کر؟ السیئہ، برائی کو، یعنی اچھا طریقے کے ساتھ بہتر اور بھلائی کے ذریعے برائی کو مٹا، اور بھلائی سے مراد یہ کہ توحید بیان کر تاکہ شرک ختم ہو جائے، اور بھلائی سے مراد یہ کہ سنت بیان کر تاکہ بدعت ختم ہو جائے، اور باللتی ہی احسن سے مراد یہ کہ اچھے اخلاق کے ساتھ السیئہ، برے اخلاق کو مٹا، اچھے اخلاق اختیار کر تاکہ لوگوں کی بد اخلاقی اور برے اخلاق کا مقابلہ کر۔ نحن عالم بما یصفون، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ چونکہ بیان کے وقت شیطان وسوسے ڈالتا ہے مخاطبین کے دل میں، غصہ، اور قلوب المخاطبین، اور جو منکرین ہیں تو ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر، اور داعی کے دل میں وسوسے اور غصہ ڈالتا ہے تو لڑائی اور جھگڑا پیدا کرتا ہے۔ اس لیے دعا کا تذکرہ ہے کہ شیطان سے وقت البیان یہ دعا مانگنی چاہیے، جب انسان بیان کرے تو اس وقت یہ دعا مانگے۔ قول کہہ دیجئے ربی، کہ میرے پروردگار، اعوذ بک، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے۔ ہمزات جمع حمزہ کی، اور حمزہ کہتے ہیں شیطانی وسوسے اور خیال کو۔
تو معنی یہ ہوگا کہ من حمزات الشیاطین فی قلوب المخاطبین، کہ شیطان وسوسے ڈالے مخاطبین کے دل میں اور منکرین کے دل میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے من حمزات الشیاطین الشاغلۃ عن ذکر اللہ، ایسے شیاطین، ایسے وسوسے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور توحید سے انسان کو مشغول کر دے، اعراض کر دے۔ وَأَعُوذُ بِکَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں کا تجھ سے ربی، اے ربا، ان یحضرون، کی یہ شیاطین میرے پاس حاضر ہو جائیں، یعنی میرے دل کے اندر وسوسے ڈالیں اور خیالات، برے خیالات ڈالیں، میں اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا بھی جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی حفاظت کرتا ہے انسان کو شیطان کے شر سے، کیونکہ ایک تو جن انسان ہے، تو انسان جو شریر ہے اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے انسان بائیکاٹ کرے، دور رہے، اس کے ساتھ میل جول نہ رکھے۔ لیکن جو دوسرے شیاطین جنات، ان سے تو انسان بچ نہیں سکتا، تو ان کے بچاؤ کے لیے یہی طریقہ ہے کہ یہ دعا مانگے، اور دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ الفاظ اس طرح پڑھے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ دعا پڑھے تو شیطانی وسوسوں سے اور غصے سے انسان بچے اور محفوظ رہے گا۔ یہ بہت ہی مجرب ہے۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہ حتیٰ سے پہلے عبارت محذوف ہے، ہم مصرون علی الشرک والتکذیب، حتیٰ یعنی یہ مشرکین اور یہ کافر لوگ مصرون مانا ڈٹے ہوئے شرک پر اور جھوٹ پر، اسی طرح ان کی حالت رہے گی یہاں تک کہ آ جائیں ان میں سے کسی ایک کے پاس موت، تو قالا پھر کہے گا ربی، اے میرا پروردگار، ارجعونی، مجھے واپس کر۔ یہ ارجعونی جمع کا صیغہ ہے، لیکن یہ تکرار مقصد ہے، مانا ارجعنی ارجعنی، مجھے واپس کر، اے اللہ مجھے واپس کر، مجھے واپس کر، بار بار یہ کہے گا۔ اور رجع یرجعو یہ متعدی ہے، لازمی نہیں ہے، مانا مجھے لوٹا دے، واپس کرنا، لوٹانا مراد ہے، لوٹنا مراد نہیں ہے۔ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں، فیما، اس زمانے میں، ترکت مانا ضیعت، جو میں نے ضائع کیا، یہاں ترکت بمانا ضیعت کہ یعنی جو عمر میں نے ضائع کی تو اس کے اندر ابھی میں نیک اعمال کروں، توحید پر آ جاؤں گا، سنت پر آ جاؤں گا۔ اللہ کہے گا کلا، ہرگز ایسا نہیں، ابھی واپسی نہیں ہو سکتی۔ انہا کلمۃ هو قائلھا، صرف یہ منہ کی ایک بات تھی جو قائلھا، جو اس شخص نے کہی ہے۔ انہا کلمۃ، یہ ایک بات ہے، ہوا قائلھا، یہ شخص اس کو کہنے والا ہے۔ یہ صرف زبان کے الفاظ تھے کہ مجھے واپس کر دے، مجھے واپس کر دے، اور میں نیک اعمال کروں گا، کیونکہ یہ جب دوبارہ جائے گا تو اس سے یہ قبر والی اور یہ تکلیف والی حالت جو ہے نا بھول جائے گی، اور پھر اسی طرح تکبر اور غرور میں رہے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے یعنی اس جہنم کے آگے بھی برزخ مانا ایک پردہ ہوگا، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے اٹھنے کے دن تک۔ یہاں برزخ یہ اصل میں لفظ معرب ہے، فارسی لفظ پردے کے معنی میں، ہاں واللہ عالم، کہ پردہ ہوگا قیامت کے اٹھنے تک۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ نے اس کا معنی کیا، حاجز بین الموت والرجوع الی الدنیا، کہ ایک حاجز معنی رکاوٹ، ایک پردہ ہوگا موت اور واپسی الی الدنیا کے طرف۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے اندر کوئی تعلقات نہ رہیں گے اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ یہ ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے۔